کشمیری پاکستان کو دوسرا قبلہ کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے یہ بات؟ جنید، پہلے تو بہت شکریہ فار دس کائنڈ انٹروڈکشن، اور ڈاکٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے اپنے اس پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ میرے والد جب سری نگر سے آئے تھے، بہت جوان تھے اس وقت، انہوں نے میرا خیال ہے وہاں پہ ایف ایس سی کی بھی تھی، سری پرتاپ سنگھ کالج سے، ایس پی کالج سری نگر سے، اور یہاں آ کر پہلے ان کو کشمیری کوٹے پہ کنگ ایڈورڈس میڈیکل کالج میں سیٹ ملی، لیکن ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، وہ بہت غریب تھے، تو ان کو لاہور میں کوئی جابز نہیں تھیں۔ لاہور اس وقت کوئی اتنا بڑا انڈسٹریل شہر نہیں تھا، اس کی 6-7 لاکھ کی آبادی تھی، وہاں پہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور آپ رات کو شام کو کام بھی کر سکیں اور اپنے لیے کچھ مزدوری کر سکیں یا رہ سکیں۔ تو ان کو کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج چھوڑنا پڑا، جو ان کو آزاد کشمیر اس وقت بن گیا تھا، اس کی سیٹ پہ ہی ملی تھی سیٹ، اور پھر انہوں نے گورڈن کالج راولپنڈی سے اپنا بی ایس سی کیا، آئی تھنک باٹنی زوالوجی وغیرہ میں، اور اس کے بعد ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کراچی چلے جائیں، اور انہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں وہاں کیا، اور وہاں وہ 7 میڈیکل کالج میں دن میں پڑھتے تھے اور رات کو وہ میرے خیال ہے کسی کیمسٹری کی لیب میں یا بایو کیمسٹری کی لیب میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا؟ جی، ریڈیو پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ ریڈیو پاکستان بھی کراچی میں ہی اس وقت تھا، کیونکہ کراچی دارالخلافہ تھا، تو ریڈیو پاکستان میں وہ کشمیری اور انگلش براڈ کاسٹنگ کرتے رہے، اور یوں انہوں نے اپنی میڈیکل ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فوج جوائن کر لی، پھر گلگت میں سرو کیا انہوں نے، بلتستان کے ایریا میں ہنزا میں سرو کیا انہوں نے، تو یہ ان کی اسٹرگل تھی، اور وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اور وہ فوج کا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ ان کا تھا کہ میں یونیفارم پہنوں، اور اس زمانے کا جو ایک جوش و ولولہ اور رومانس تھا وہ یہ تھا کہ بہت جلدی کشمیر آزاد ہو جائے گا، پاکستان کا حصہ بنے گا، اور پاکستان کی مسلم فوج جو ہے اسے آزاد کر سکے گی۔ تو والد صاحب کا جو رومانس تھا اور ان کا جو ایک اسپرٹ تھا، وہ اس ایج کو بلانگ کرتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اب ہم کھو چکے ہیں، ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس فیلنگ کو یا اس جذبے کو یا ان ایموشنز کو اب سمجھنا جو ہے وہ شاید آج ممکن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہم لیٹ 40s کی اور ارلی 50s کی بات کر رہے ہیں، 50s کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آج سے ہم 70 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں، 60-70 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم، مجھے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ بی بی سی اور جتنے وائس آف امریکہ یا جو بھی ریڈیو ٹیون کرتا تھا اس وقت، چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں، اور آپ کے اندر بھی یہ جو ڈاکٹری چھوڑ کے یہ جو آپ کے اندر ایک چیز آئی، یہ شاید وہیں سے بیک گراؤنڈ بنا آپ کا؟ جی دیکھیں، ہاں نہیں، گھر میں تو سیاسی ڈسکشن ہمارے یہاں بہت ہوتی تھی، والد صاحب کی بھی ہوتی تھی، ان کے اور بھی ایک حلقہ احباب اس قسم کا تھا میرپور آزاد کشمیر میں۔ میرے نانا بھی سول سرونٹ تھے آزاد کشمیر میں، اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، سیکرٹری فائنانس رہے، آزاد کشمیر کے فائنانس سیکرٹری تھے محمد امین گانی۔ تو ظاہر بڑی تیز و تند ڈسکشنز ہوتی تھیں، بیکاز میرے نانا جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ اس کا ایک ویژن تھا کشمیر کے لیے، اور وہ ایک سیکولر کشمیر چاہتا تھا، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ شیخ عبداللہ کے شدید مخالف تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جناح کا ویژن جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ اور پھر وقت ایسا آیا بائی لیٹ 80s کہ میرے نانا نے بھی پہلے بڑی تیز و تند ڈسکشنز ہوتی تھیں اس حوالے سے، لیکن پھر میرے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تسلیم کیا کہ شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کو بیچا، اپنی پراسپیرٹی کے لیے عبداللہ خاندان نے کشمیریوں کو سودا کیا، اور در حقیقت شیخ عبداللہ ایک ایگوئسٹک تھے، اور اصل ویژن جو تھا اور اصل جو انڈرسٹینڈنگ تھی تاریخ کی وہ محمد علی جناح ہی کی تھی۔ تو میرے فادر کا ہمیشہ ویژن یہ تھا کہ کشمیر کی ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ ایک کنٹرولڈ ڈومینیٹڈ جگہ تھی جہاں پر۔ اور آتش چنار میں شیخ عبداللہ نے یہ چیز لکھی کہ وہ بابا صحیح کہتا تھا، مسٹر جناح واز رائٹ، میں غلط تھا۔ میں نے آتش چنار بہت زیادہ غور سے نہیں پڑھی، میں نے تھوڑی سی دیکھی، مجھے ایسا لگا جیسے آتش چنار کو بھی اگر آپ ایک پڑھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ شیخ عبداللہ ایک پروونشل پیروکیل ایک لوکلائز کیریکٹر تھے، بیکاز ظاہر ہے آپ کہ اگر ساری زندگی زیادہ سے زیادہ لاہور تک آئی ہو، سری نگر سے وہاں تک آئے ہوں، اور پھر آپ کو کانگریس نے اور پنڈت نہرو نے بہت پیمپر کر کے یہ احساس دلایا ہو، ٹھیک ہے وہ حافظ قرآن تھے، ان کا قد بہت تھا، شکل صورت اچھی تھی، آواز بہت اچھی تھی، لیکن وہ محمد علی جناح کے مقابلے میں یا مسلم لیگ ہندوستان جو تھی اس کے مقابلے میں تو شیخ عبداللہ ایک
پیروکیل کیریکٹر تھے نا. جیسے کوئی اگر کوئی بلتستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی بلوچستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی شہر کراچی کے اندر, کراچی تو پھر بہت بڑی دنیا ہے, ظاہر ہے یہ ایک پہاڑی ویلی کے اندر ایک لمیٹڈ سوچ کا لیڈر تھا جس کو یہ احساس دلایا گیا اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کوئی تاریخ کا بہت بڑا کیریکٹر ہوں اور میں ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہوں, میرا ایک بڑا ویژن ہے کشمیریت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے. حالانکہ اس کا کوئی ویژن تھا نہیں, وہ ایک لمیٹڈ کیریکٹر تھا. ایک یہاں پہ سوال ہے سر, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی کافی ساری میٹنگز کیوں ہیں, پروگرام میں بھی آپ نے جانا ہے اپنے. آپ نے 3 سال پہلے مجھے, اس وقت آپ دنیا ٹی وی پہ تھے, اپنے اسٹوڈیو میں آپ نے بلایا تھا, میں نے وہاں آپ کا انٹرویو کیا تھا, اور اسی دن میں نے سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور سوال دونوں سے میں نے ایک ہی کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو اس وقت صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی تھی, اور آپ نے مجھے یہ خبر بریک کی تھی کہ چائنا کی طرف سے شاید کوئی پریشر ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں $60 ارب کی, $70 ارب کی لا رہے ہیں, تو اس کو ایک لیگل سٹیٹس دینے کے لیے یہ کام کیا جائے. اب 3 سال بعد دوبارہ ہم وہیں کھڑے ہیں, دوبارہ تینوں پارٹیاں گئی ہیں جی بی کے الیکشن میں, تینوں نے جا کے کہا جی ہم اس کو صوبہ بنائیں گی. تو کیا تقسیم کشمیر, ڈکسن فارمولا, چناب فارمولا یہ طے ہو چکا ہے اور اب ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے, دونوں ملکوں کے عوام کو الو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے یہ المیہ, وہ یہ کہ چیزوں کی بلیک اینڈ وائٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, فائن ٹیون انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوتی. بہت سے کلیمز ہوتے ہیں, آدھی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ معاملات کی تہ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. سو ہم اندازے لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ بھی ایک اندازہ تھا کہ ہم چونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے, تو غالباً ایک چائنیز ریکوائرمنٹ ہے, پریشر ہے, اور خاص کر کے چونکہ ہندوستان مسلسل ٹارگٹ کرتا ہے سی پیک کو اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو, وہ یونائٹڈ نیشن میں یا مالیاتی اداروں میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک آٹونومس اسٹیٹس الگ فرام جموں اینڈ کشمیر دینے کی کوشش کی, تو کئی سال سے بات چل رہی تھی کہ اس کو دی جا رہی ہے. اب اگر آپ فارن آفس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا اداروں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی اوون ڈکسن فارمولا بھی نہیں ہے, یہ کچھ کا رف ورژن ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو اوون ڈکسن فارمولا تھا اس میں تو جو ٹیریٹری ہندوستان کے پاس تھی اس میں سے کچھ اس کی فردر ڈویژن بھی ہونی تھی, وہ اسٹیٹس کو مینٹیننس تو نہیں تھا. جو آئی تھنک جوزف کوربل جنہوں نے ڈینجر ان کشمیر لکھی تھی, جو میڈلین ایلبرائٹ کے فادر تھے, جو ایک اکیڈیمک اور پروفیسر تھے, وہی میڈلین ایلبرائٹ جو بعد میں غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو اس میں تو ایک ایکسچینج بھی تھا نا ٹیریٹری کا. وہ جو پرانی فارمولے کی بات تھی اس میں تو یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی سری نگر وغیرہ کے ایریاز ہیں اس کے کچھ حصے پاکستان کو مل سکتے ہیں, یہ ویلی مل سکتی ہے, ہندوستان کو جموں مل جائے, گلگت اور بلتستان لداخ کا کچھ اور ہو. ابھی تو جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مودی رجیم نے اس پرانی تھنکنگ کو امپلیمنٹ کیا ہے جو ہمیں 80 کی دہائی میں ہندوستانی رائٹنگز میں ملتی ہے کہ اس کو ختم کرو اور یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دو. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کیے ہیں جو کہ نان اسٹیٹ ہیں, جو کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں, ڈومیسائل ایشو کر دیا. جی, اب یہ 40 لاکھ کا فگر تو ہم نے نہیں سنا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ خاصی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. نے فگر دیا ہے. ہاں, ایگزیکٹ فگر میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, اور ڈومیسائل کے لاز کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج یا انتظامیہ یا بیوروکریسی کے وہ چھوٹے موٹے افسر جنہوں نے کچھ برس وہاں سرو کیا ہے, کسی کی وہاں پیدائش ہوئی ہے, ان کو وہاں پر آپ ریزیڈنٹ اسٹیٹس یا سٹیزن شپ دے سکتے ہیں. تو در حقیقت جو پلان تھا 80s میں ہندوستانی ایکیڈیمک سے لکھتے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پلان ہے کہ بھئی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کی ڈیموگرافی کو اور یہاں کی جو ریلیجس کمپلیکشن ہے پاپولیشن کا اس کو الٹر کر دیں, چینج کر دیں. اور جیسے ویلی میں تو 90% سے 95, 97, 98% مسلم ہے, تو اگر آپ اس کو کم کر کے 60% پہ لے آتے ہیں یا 50, 40, 50, 45 اس طرح سے کر دیتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایسپریشن ہی نہیں ہے, یہ ڈیمانڈ ہی نہیں, پریکٹیکل ریالٹی کو چینج کر دیں. لیکن اس وقت انڈین ایکیڈیمکس کا لکھنا یہ تھا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے بیکاز کیونکہ اکراس دا بارڈر پاکستان ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا. اور اب ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ 20-25 برس میں, خاص کر کے گزشتہ 10 برس میں جو پولیٹکس ہوئی ہے جنرل مشرف کے جانے کے بعد سے, جب اس وقت انہوں نے انڈیا کو انگیج کیا ہوا تھا, جب PPP کی گورنمنٹ آئی اور پھر PMLN کی گورنمنٹ آئی, تو پاکستان کی فورن پالیسی خاصی کمزور ہو گئی.
اور جو ممبئی کا دہشت گردی ہے جو کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کی، بیکاز ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ شاید وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، انڈینز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا، ہم نے کروایا، لیکن جس طرح سے وہ جو ممبئی کا جو دہشت گردی تھی اس نے ہندوستان کو، اگر ہم تناظر میں دیکھیں، اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں، تو پاکستان کو تو اس سے کچھ بھی نہیں ملا. پاکستان کو تو اس سے اسٹریٹجک نقصان ہوا، اس پہ پریشر پڑا، اس کی بدنامی ہوئی. یہ فیٹف میں جو آپ کو اس وقت گھسیٹا گیا، یہ سب یعنی اگر ہم اس کو فائن ٹیون انٹرنیشنل افیئرس کے لینس سے دیکھیں تو ممبئی ایک ایسی دہشت گردی تھی جس نے ہندوستان کے آرگومنٹ اور نیریٹو کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور پاکستان کا جو پوزیشن تھی ساؤتھ ایشیا میں یہ گلوبلی اس کو بڑا ویک کیا. یہاں یہ کوشچن ہے جو کہ کشمیر کے کاز کو بہت نقصان پہنچا. لیکن جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ چونکہ میڈیا میں اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کا بھی ایک بڑا لوکلائز قسم کا ویو ہے، وہ اس کو صرف لوگوں کے مرنے کے چکر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں 160 لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی ریاست ایسے بھلا کیسے کر سکتی ہے. ہاں خیر اس پہ تو مجھے نہیں پتا ٹھیک طرح سے کہ کیا ہوا، لیکن ریاستیں اپنے نیریٹو کو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں بہت بہت عجیب حرکتیں کر سکتی ہیں. یہاں بڑا کوشچن عجیب سا سر جی، یورپین ڈسنفو لیب 116 ملکوں میں ہندوستان 750 سے زائد فیک آئی ڈیز کے ذریعے، فیک لوگوں کے ذریعے، مرے ہوئے پروفیسرز کے ذریعے ان کو آپریٹ کر رہا ہے، اور کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کی ٹرائی مار رہا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے، وہ جو برسل میں بھائی صاحب بیٹھے ہیں، نکولس کے کیا نام ہے ان کا، جو بھی ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ کام کر رہا ہے انڈیا. تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ایمبیسیز سوئی ہوئی ہیں؟ ان کو نہیں پتا؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے. اب یہ ہے کہ میری طرح کے جو لوگ ہیں جو انالیسس کرتے تھے اپنے تھیں بغیر فیکٹس کے، یعنی ہمارے ظاہر انسائڈ انفارمیشن تو نہیں تھی. مجھے تو کئی دفعہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی بولتا ہوں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، میں نے تو کئی دفعہ اس خطرے اور خدشے کا اظہار پچھلے 5-7 برس میں کیا تھا کہ ہندوستان کو اس قسم کی پینیٹریشن حاصل ہے نیریٹو شیپنگ میں، اور وہ جو گلوبل نیریٹو ہے اراؤنڈ پاکستان، کہ پاکستان کو کیسے پرسیو کیا جائے، کیسے دکھایا جائے، کیسے سمجھا جائے، اس میں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہ تو ایو ڈس انفارمیشن لیب کے فیکٹس اور ریسرچ سامنے آئی ہے، تو اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے. ابھی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں ان کی فیس بک کا تقریباً 2.2 بلین لوگ فیس بک کے ممبرز ہیں جو اس کو ہر ہفتے یوز کرتے ہیں، جس میں تقریباً 400 ملین کے قریب غالباً اس وقت ہندوستان میں ہے، اور امریکہ میں اب صرف 200 ملین لوگ جو ہیں فیس بک کو یوز کرتے ہیں. تو سب سے بڑا جو فیس بک کا یوزر کلب ہے وہ انڈین ہے. اسی طرح